اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوریز وظائف آپ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج منگل کے دن اگر آپ چاہتے ہیں فوری طور پر آپ کے حالات بدلیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ آنا شروع ہو جائے، تو آج منگل کے دن یہ وظیفہ چلتے پھرتے ضرور پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ آپ نے اس وظیفے کے لیے گھنٹوں نہیں بیٹھنا، منٹوں نہیں بیٹھنا، بلکہ صرف 1 منٹ کا وقت نکالنا ہے اور 30 سیکنڈ کے اندر اندر بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ نے یہ وظیفہ زندگی بھر جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعا دو گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آج آپ کو وہ مجرب وظیفہ اور مجرب تسبیح بتانے جا رہی ہوں، جسے پڑھتے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ جلدی مایوس ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ عز و جل کی رحمت اور اس کے فضل و احسان سے خود کو محروم سمجھنا مایوسی ہے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، کہہ دو اے میرے بندو، وہ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوئے، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اپنے رب کی رحمت سے کوئی نا امید نہ ہو، مگر وہی گمراہ ہو جائے گا جو نا امید ہوگا۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر کافی لوگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس کی رحمت سے مایوس ہونا، اس کے خفیہ تدبیر سے بے خوف رہنا، اور یہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ عز و جل کی رحمتوں سے مایوس نہ ہوا کرو، گناہوں میں مشغول نہ رہا کرو، ناجائز اور حرام اور کبیرہ گناہ نہ کیا کرو۔ رحمت الہی سے مایوس بعض صورتوں میں کفر بھی ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ اپنی تنصیف میں کفریہ کلمات کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں لکھا اور فرماتے ہیں، بعض اوقات مختلف آفات، دنیاوی معاملات یا بیماریوں کے معالجات اور اخراجات وغیرہ کے سلسلے میں آدمی ہمت ہار کر مایوس ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی مایوسی کفر نہیں، مایوسی کا سب سے پہلا سبب جہالت ہے۔ یہ بندہ اپنی جہالت اور کم علمی کے سبب رحمت الہی سے مایوس جیسی موذی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم بھی حاصل کرے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرے، جنہیں جہنم میں لے جانے والے اعمال اور ان پر ملنے والے عذاب پر غور و فکر کرے، تاکہ اس کے دل میں خوف آخرت پیدا ہو، اور جنت میں لے جانے والے اعمال اور ان پر عمل کرنے والے اجر و ثواب پر نظر رکھے۔ اللہ عز و جل کی رحمت کا معاملہ پر اس کا یقین مزید پختہ ہو جائے گا اور مایوسی اس سے دور بھاگ جائے گی۔ مایوسی کا دوسرا سبب بے صبری ہے۔ کسی آزمائش یا مصیبت پر بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے واہ ولیلہ کرنے سے رحمت الہی سے مایوسی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ مصیبتوں پر صبر کرنے کی عادت ڈال لے، کیونکہ بے صبری کی وجہ سے نکلنے والے کلمات بعض اوقات کفر پر مشتمل ہوتے ہیں، جو ایمان کو برباد کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ کسی بھی تکلیف یا مصیبت پر بندہ یہ ذہن بنائے کہ اللہ عز و جل نے مجھے اس آزمائش میں مبتلا کیا ہے، تو میں اس پر صبر کا مظاہرہ کر کے اجر و ثواب کیوں ضائع کروں، بلکہ میں اس کی رحمت پر نظر رکھوں، اس مصیبت یا پریشانی سے نجات کے لیے اس بارگاہ الہی میں التجا کروں۔ مایوسی کا تیسرا سبب دوسروں کی پرآسائش زندگی پر نظر رکھنا۔ جب بندہ کسی کی پرآسائش زندگی پر غور و فکر کرتا ہے تو اپنی زندگی پر سخت تشویش ہوتی ہے۔
جو بندہ رحمت الہی سے مایوس ہو جاتا ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ دوسروں پر نظر رکھنے کی بجائے اپنی زندگی پر غور و فکر کرے، رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتے ہوئے قناعت اختیار کرے اور یہ ذہن بنائے کہ رب ذوالجلال نے اسے پرعشاء زندگی عطا فرمائی ہے، یعنی وہ مجھے بھی ویسی ہی زندگی عطا کرنے پر قادر ہے، لیکن یہ اس کی معیشت ہے، میں اس کی معیشت پر راضی ہوں۔ پلیز بندہ اس بات پر بھی غور و فکر کرے، جو شخص دنیا میں جتنی پرآسائش زندگی بسر کرے گا، ہو سکتا ہے کہ کل بروز قیامت اسے اتنا ہی حساب و کتاب دینا پڑے، لہٰذا آسائش زندگی گزارنے کی خواہش کرنے کی بجائے سادہ طرز زندگی اپنانے میں ہم سب کا بھلا ہے۔ مایوسی کا چوتھا سبب بری صحبت ہے۔ جب بندہ ایسے دیندار لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے جو خود مایوسی کا شکار ہوتے ہیں تو ان کی صحبت کی وجہ سے یہ بھی مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ سب سے پہلے ایسے بنیاد دار لوگوں کی صحبت چھوڑ کر نیک، پرہیزگار اور متقی لوگوں کی صحبت اختیار کرے، اللہ والوں کے پاس بیٹھے تاکہ مایوسی کے سیاہ بادل چھٹ جائیں، رحمت الہی پر یقین کی بارشیں نازل ہوں۔ کیونکہ میں نے کہا تھک چکا ہوں تو اس نے کہا میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اللہ سے اچھی امید رکھیں، زندگی میں کبھی بھی مایوس نہ ہو اور ہر وقت اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہیں۔ ناظرین، آج آپ نے اس وظیفے آج کے دن لازمی پڑھنا ہے۔ آپ لوگ چاہے پوری دنیا کے جس کونے میں بھی موجود ہو، کسی بھی ملک میں ہو، آپ لوگوں کو چاہیے تو کسی بھی وقت نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کے بعد اگر بھول جاؤ، نہ پڑھ سکو تو چلتے پھرتے گھر میں ہو تو پڑھ لو، دکان میں ہو تو پڑھ لو، آفس میں ہو تو پڑھ لو، نوکری پر ہو تو پڑھ لو، اسکول میں ہو تو پڑھ لو، یونیورسٹی میں، مسجد میں، مدارس میں، جہاں کہیں موجود ہو، بتائے ہوئے طریقے سے آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ جو بھائی بہنیں بالکل پڑھنا نہیں جانتے، جن کو ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا، وہ میرے ساتھ ساتھ پڑھ لینا۔ اتنا ہی آسان وظیفہ ہے، اتنا ہی مختصر وظیفہ ہے، آپ بتانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن یقین کریں جب آپ اس پر عمل کرنے لگیں گے آپ کو مشکل سے 30 سیکنڈ لگیں گے، انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، اردو سٹوریز، مورل سٹوریز میں اس پیج پر ڈیلی اپلوڈ کر رہی ہوں۔ اب عمل کیا ہے؟ آج منگل کے دن آپ نے یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یا آپ صلی اللہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ محمد پڑھ لیں، ان میں سے جو درود پاک آپ کو یاد ہو آپ پڑھ لیں، لیکن کوشش کریں درود ابراہیمی پڑھا جائے، کیونکہ اس درود پاک کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، درود ابراہیم میں برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ 3، 5 یا 7 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوراً طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے تو اس کی نیت کر لیں، میرا سارا قرضہ اتر جائے۔ آپ کے پاس اولاد نہیں تو اولاد کی نیت کر لیں، آپ کے پاس دولت نہیں تو دولت کی نیت کر لیں، آپ کے پاس رزق نہیں، آپ کے پاس شہرت نہیں، آپ کے پاس مقام نہیں، آپ کے پاس نوکری نہیں، آپ کے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا رہتا ہے، آپ کے گھر میں فتنہ فساد ہے، آپ کے معاشرے میں عزت نہیں، آپ جو نیت کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کا مقصد ہے، آپ ہر ایک کو ذہن میں رکھتے ہوئے تمام حاجات کی نیت کر لیں، یا پھر یوں کہیں کہ میں 80,000 حاجات کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اس میں آپ کی تمام حاجات آ جائیں گی، وہ چاہے 100 سال پرانی ہو، چاہے 10 سال پرانی ہو، 26 سال پرانی ہو، 2
2 دن پرانی ہو یا ابھی کی ہو، آپ نے نیا گھر کا ارادہ رکھتے ہوئے یا کسی بھی چیز کا ارادہ رکھتے ہوئے آپ نے فوری طور پر اس کی نیت کرنی ہے، اور نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ہے اور وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، اور وہ ہے وظیفہ ایک پرانی سورت کا، جسے دولت والی سورت کہا جاتا ہے، جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، بچے کو بھی یہ زبانی سورت یاد ہوتی ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے، یہ سب سے پہلے آپ توجہ فرمائیے۔ پہلے آپ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اسی طرح سے آپ سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر 29 بار پڑھ لیں۔ سورہ کوثر کو بیماریوں سے شفا والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے اللہ کی محبت میں ڈوب کر بڑے آرام سے توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ جب پہلے نمبر پر 29 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ نے دوسرے نمبر پر ایک اللہ کا ذاتی نام اور ایک اللہ کا صفاتی نام پڑھنا ہے۔ اللہ کے وہ مبارک نام یا اللہ یا حبیبو، یا اللہ یا حبیبو، ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیے۔ یا اللہ یا حبیبو، یا اللہ یا حبیبو، یا اللہ یا حبیب، اس طرح آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کو آپ نے ہاتھی انگلیوں یا تسبیح کے دانوں میں 11 بار پڑھنا ہے۔ اب تک آپ نے دونوں وظیفے پڑھ لیے ہیں۔ پہلے نمبر پر 29 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر دوسرے نمبر پر 11 بار یا اللہ یا حبیبو پڑھنا ہے۔ آپ نے تیسرا اور آخری عمل اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ آخری وظیفہ یا حی یا قیوم کا وظیفہ ہے، یہ اسم اعظم ہے۔ جب کوئی بندہ خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھتا ہے، کسی خاص دن میں پڑھتا ہے، بتائے گئے طریقے سے پڑھتا ہے، ترتیب کے مطابق پڑھتا ہے، تو اللہ پاک اس کے لیے بہترین اسباب بنا دیتا ہے۔ یہ وظیفہ پیغمبروں کا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ نبیوں کا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ اولیاء کرام اللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ پاک کے 2 اسم اعظم ہے، یا حی یا قیوم۔ آپ نے کیسے پڑھنا، کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ اس طرح آپ نے یا حی یا قیوم دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے، اور یہاں تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 11 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جس کے ہاتھ میں یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے، اس کو مانگنا نہیں پڑتا، اس کو بن مانگے مل جاتا ہے، اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، اس کے گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اس کی مشکلات پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے تو اس کے بعد آخر میں پھر سے درود پاک پڑھ لے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ دونوں ہاتھوں پر دم کر کے یعنی پھونک مار کر اپنے چہرے پر سینے پر پھیر لے، اور آخر میں اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگے۔ میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں، مانگتی ہوں، آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا فرما، میرے پیارے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، میرے اللہ میری غریبی کو امیری میں بدل دے، میرے مولا ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما، میرے مولا ہمیں نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما، میرے مولا جو بے اولاد ہے ان کو اولاد درینہ عطا فرما، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں
ان پر اپنی غیبی مدد فرما۔ ناظرین آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجیے گا، کیا پتہ کسی ایک کی آمین سے ہم سب کی زندگی بدل جائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھ دیں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ کنجوسی مت کیجیے گا، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے یقین کریں ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اللہ پاک کا ایک نام لکھتے وقت سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، بے شک وہی دور فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگے قدر میں عطا فرمائے، جو نہیں مانگے وہ بھی ہمارے مقدر میں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔